سے دعا ہے کہ ہمیں اس سفر میں پاک و پاکیزہ ہونے کی اور اپنی روحوں کو طاہر اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں فضائل زیارت پہ اس وقت نہیں بولوں گا، اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صرف یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے گھر سے جو قدم آپ نے اٹھایا ہے اور کربلا کی طرف چلے ہیں آپ سب، تو یہ جو کربلا کی زیارت ہے اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ ایک زائر کو اس کے ہر اٹھتے ہوئے قدم کے نتیجے میں ایک درجہ اس کو ملتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے جتنے قدم اٹھائے اتنے آپ کے گناہ معاف ہوئے اور اتنے قدموں کے نتیجے میں آپ کا اتنا ہی مرتبہ بلندتر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے کچھ آداب ہیں اور باقی معصومین کی زیارات کے کچھ اور آداب ہیں۔ چونکہ ہم ابھی پہلے کربلا جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی کربلا میں جب ہوٹل پہنچ جائیں تو وہاں پر اگر کوئی ایسا موقع اور جگہ میسر ہو تو حرم میں زیارت کے لیے جانے سے پہلے آداب زیارت پر کچھ گفتگو ہو اور سب کے سامنے ہو۔ چونکہ زیارت یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح سے ہیں اس طرح سے حرم جائیں، در و دیوار کو دیکھیں، ظریف کو دیکھیں اور واپس آ جائیں، یہ زیارت نہیں ہے۔ کربلا پہنچنا بھی زیارت نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کربلا میں کتے بھی ہوتے ہیں، خنزیر بھی ہوتے ہیں، بدترین لوگ بھی اسی کربلا میں رہے ہیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو یزیدی فوج کے لوگ بھی یہیں پر دفن ہیں، یہیں پر جو مر گئے ان کو یہیں پر دفنایا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت کچھ اور ہے، صرف پہنچنا اور بدن کا وہاں پر مس ہونا زیارت نہیں کہلاتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جن ہستیوں کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، چاہے کربلا، چاہے نجف اشرف، چاہے سامرہ، چاہے کاظمین، جن ہستیوں کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، مکتب تشیع کا متفقہ عقیدہ ہے اور اہل سنت کے بعض طبقات بھی اس کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو اہل قبور، یہ جو ائمہ، یہ جو ہستیاں ہیں، یہ زندہ ہیں۔ پہلی بات یہ زندہ ہے۔ دوسری بات، جب آپ ان کی طرف جاتے ہیں تو یہ آپ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ سے بے خبر نہیں ہے، آپ کو دیکھتے ہیں۔ تیسری بات، جب آپ ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی زیارت میں ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں، وہ جملہ یہی ہے جو تمام ائمہ کے لیے ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسمع کلامی، میرا کلام سن رہے ہیں، ترا مقامی، اور مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، وترد سلامی، اور جب میں کہتا ہوں السلام علیکم تو آپ وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیتے ہیں۔ یہ زیارت کے جملے ہیں امام رضا علیہ السلام کی زیارت۔ لہذا جب ہم ان ہستیوں کی زیارت کے لیے جائیں تو سب سے پہلا کام جو بالکل ابتدا ہے وہ وہی ہے جو نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ کرتے ہیں۔ نماز میں سب سے پہلے آپ اپنے بدن کو پاک کرتے ہیں۔ ان ہستیوں کی بارگاہ میں جب جانے لگے تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو پاک کریں، دھوئیں، نہائیں، غسل کریں، اور غسل بھی زیارت کی نیت سے کریں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ جب آپ زیارت کی نیت سے غسل کریں گے تو غسل کے گرد
गिरते हुए हर कतरे आब पर आपको सवाब भी मिल रहा होगा और आपके दिल की कैफियत में तब्दीली भी आ रही होगी। क्यों? इसलिए कि आप अल्लाह की वली और हुज्जत हस्ती की बारगाह में जाने के लिए अपने तन और अपने बदन को पाक कर रहे हैं। इसलिए आपके उस गुस्ल के अमल का असर आपके बदन के साथ साथ आपकी रूह पर भी होता है। लिहाजा सबसे पहला काम नहाना है, गुस्ल करना है। गुस्ल के दौरान आप जो दुआ मांगना चाहें मांग सकते हैं। अगरचे मनकूल कुछ दुआएं जरूर हैं, लेकिन वो चूंकि आपको याद नहीं है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आपको दुआ याद है वो गुस्ल के दौरान जरूर मांगे। गुस्ल करने के बाद पाक और पाकीज़ा कपड़ा पहने। पाक और पाकीज़ा कपड़ा, कोशिश करेगी ये कपड़ा हराम से न बनाओ। कोशिश करेगी इस कपड़े में किसी का माल शामिल न हो। कोशिश करेगी ये रिश्वत के पैसों से ये कपड़ा न आया हो, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर वो कपड़ा नजिस है। अगरचे पानी से आप लाख उसको धोए, वो हराम है। हराम और नजिस के साथ आप पाकों की बारगाह में जाकर कभी भी पाक नहीं हो सकते। इसलिए पहला कदम यह है कि आपका बदन जहां पर पाक है वहीं पर आपका लिबास भी पाक होना चाहिए, ताहिर होना चाहिए और हलाल का होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर अइम्मा की ज़ियारतों में एक फर्क है, वो ये है कि जब आप बाकी अइम्मा की बारगाह में जाएंगे तो खुशबू लगाकर, अतर लगाकर जाएंगे, लेकिन इमाम हुसैन की बारगाह में जब जाएंगे तो अतर लगाए बगैर जाएंगे। उसके साथ एक और फर्क भी है, वो ये है कि जब आप इमाम हुसैन की बारगाह में जाएंगे तो कोशिश करें जितने कदम उठा सके पैदल कदम उठाते हुए जाएं। बाद लोगों को बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो हरम के करीब तरीन जगह लें ताकि उनको चलना ना पड़े। इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को सआदतों से महरूम करते हैं। आप जितने कदम उठाएंगे उतने कदमों के नतीजे में आपको जो कुर्ब और मकाम मिलेगा उसका आप तसव्वुर यहां पर इस दुनिया में नहीं कर सकते, क्योंकि रिवायात में मौजूद है। वो उस दुनिया में जब आपके सामने वो कदम आएंगे, उन कदमों की असल शक्ल आएगी, तो उस वक्त आप हसरत से कहेंगे कि काश मैंने सारी ज़ियारत ही पैदल चलकर की होती। क्योंकि उस दुनिया में जो अजर है, उस दुनिया में जो उसका नतीजा है, वो कुछ और है। यहाँ पर हमें इस दुनिया की कैद में और जंजीरों में जकड़े हुए हमें नहीं महसूस होता। अगली बात यह है कि जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाएंगे, चूंकि अब हम करबला जा रहे हैं इसलिए वहां की मैं बात कर रहा हूं। जब आप ज़ियारत के लिए जाएंगे तो होटल से, अपने कमरे से निकलते हुए अपने हवास, अपनी सोच, अपने ख्यालात इधर उधर मुंतशिर न होने दें, मुर्तकिज रखें। यकसुई के साथ पूरी तवज्जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की तरफ। इस तवज्जो के साथ आप कोशिश करें कि जब तक करबला में आप हैं, जब तक, चाहे आप होटल में हैं, चाहे आप कमरे में हैं, चाहे आप बाजार में चल रहे हैं, आपके लबों पर दुरूद पाक का विर्द होना चाहिए। ये जो दुरूद पाक है ये आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहुत करीब कर देगा। और दुरूद पाक भी ये जो दुरूद पाक है ये मुकम्मल पढ़े इमाम ज़मा को शामिल करते हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, ये मुकम्मल पढ़े। यानी इमाम ज़मा के ज़ुहूर की दुआ भी साथ में मांगे, इसलिए कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की
زیارت کے لیے جب آتے ہیں تو اس زیارت کو فوقیت، اہمیت اور قدر و قیمت اسی لیے دی گئی ہے کہ اس زیارت کے نتیجے میں آپ دین کو زندہ کرنے کا جذبہ حاصل کرتے ہیں حسین بن علی علیہ السلام سے، دین کے احیاء کا جذبہ یہ آپ سیکھتے ہیں۔ اور یہ جو پرچم کربلا میں گرا تھا، اس پرچم کو امام زمان جب لے کر آئیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں حسین ابن علی کے پرچم کو لے کر آیا ہوں، تاکہ حسین نے جس دین کے لیے قربانی دی تھی اسی دین کو میں معاشرے میں زندہ کر سکوں۔ لہذا آپ کا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا اور ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا اور زیارت پڑھنا گویا امام زمان سے بیعت کا مقدمہ ہے۔ چونکہ یہ بیعت امام زمان ہے، اس لیے آپ جب درود پڑھیں تو درود میں بھی حضرت امام اصغر علیہ السلام کو شامل کریں اور پوری توجہ کے ساتھ شامل کریں۔ جب آپ ہوٹل سے چلے جائیں حرم کی طرف، آپ کی نگاہیں دکانوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، ارد گرد چلنے والے لوگوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نگاہیں زمین پر ہو اور آپ کی پوری توجہ اس ہستی کی طرف ہو جس ہستی کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں۔ جب آپ بڑے حرم پر پہنچے، دروازے حرم پر پہنچنے کے بعد امام عالی مقام کی بارگاہ کی طرف رخ کر کے آپ سلام بھیجیں گے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ جب آپ یہ سلام بھیجیں گے تو اس وقت آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے گا، اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو مترشح ہو، یعنی آپ کی آنکھوں پر آنسو نمایاں ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہ جو سلام کیا تھا امام حسین کی بارگاہ میں، یہ سلام قبول بھی ہے اور آپ کو اذن ورود مل چکا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں داخلے کی اجازت آپ کے وہ آنسو ہیں جو آپ کی آنکھوں سے نکلے۔ لہذا اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ آنسو نہیں آئے تو پھر داخل نہ ہو، پھر رکیں، پھر اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تیار نہیں ہوئے، اپنے آپ کو تیار کریں اور تیار ہونے کے بعد اندر داخل ہو۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ نے ساری کی ساری روایات بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی جملہ بیان نہیں کر رہا یا لفاظی نہیں کر رہا، یہ ساری کی ساری روایات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے منقول ہیں کہ امام حسین کی بارگاہ میں شرف یابی کی قبولیت کی علامت آپ کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا قطرہ ہے۔ لہذا جب وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلا کام یہ کریں، اس کے بعد کوشش کریں کہ در دیوار حرم حسینی کو اپنی آنکھوں کا بوسہ بھی دیں اور اپنے لبوں کا بوسہ بھی دیں۔ یہ آپ کی محبت اور آپ کے اندر کے عشق کو جلا بخشے گا اور آپ کے اندر کی آگ کو تمازت عطا کرے گا۔ جب آپ بارگاہ حسینی میں پہنچے تو پھر وہاں پر اپنی زبان نہیں بلکہ وہ کلام پڑھے جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس بارگاہ میں آ کر پڑھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو وہاں پر زیارات کی مختلف کتابیں مل جائیں گی اور متنوع قسم کی زیارتیں بھی ملیں گی، لیکن سب سے معتبر زیارت، سب سے زیادہ قدر و قیمت والی زیارتیں دو ہیں، ایک مختصر ہے، ایک نسبتاً لمبی زیارت ہے، لیکن دونوں کی اپنی جگہ انتہائی قدر و قیمت ہے۔ جو مختصر زیارت ہے جو ہر امام کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ کو اس امام کی زیارت کے لیے ان جملوں کا سہارا لینا چاہیے، وہ ہے زیارت امین اللہ۔ زیارت، ذرا اونچی آواز سے بولیں، زیارت امین اللہ۔ یہ زیارت امین اللہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے پڑھی اور اس کے بعد تاریخ میں اور ہماری دعاؤں کی کتابوں میں ہمارے متقدمین نے، متاخرین نے، راویوں نے، سب نے یہ لکھا
کہ جب کبھی کسی امام کی بارگاہ میں کوئی معصوم پہنچے تو اس معصوم نے اس امام کی زیارت ان لفظوں میں کی جو الفاظ جو جملے زیارت امین اللہ میں موجود ہیں. اس لیے جامع ترین زیارت ہے، مختصر بھی ہے لیکن کامل ترین ہے. اطہار اور معصومین کے مقام کو اس بلند مقام کو بیان کیا گیا ہے اور انتہائی مؤثر زیارت ہے، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامع کبیرہ. جن دوستوں کو عربی پڑھنے کی توفیق ملتی ہے اور وہ پڑھ سکتے ہیں، اگر ان کے پاس پاکستان سے وہ زیاراتی کتابیں لے کے آئے ہیں اور یقیناً لے کے آئے ہوں گے، تو اس میں سے زیارت جامعہ نکالیں اور تنہا بیٹھیں، اکیلے بیٹھیں، قبر کی طرف رخ کریں. آپ کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، آپ کا رخ امام کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح سے بیٹھ کر قبلے کی طرف پشت کر کے امام کی طرف رخ کر کے زیارت جامعہ کے ذریعے سے ہم کلام ہو یہ زیارت پڑھیں. ان زیارتوں کے بعد پھر دو رکعت 4 رکعت نمازیں پڑھیں. 2 رکعت صبح کی نماز کی طرح سے. یہ جو 2 رکعت آپ نماز پڑھیں گے، ان 2 رکعت نمازوں کے بعد جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوگی. یہ روایات میں آیا ہے کہ اس نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی. یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی یہ انتہائی مختصر باتیں ہیں، تفصیل میں نہیں گیا، انتہائی مختصر. یہ یاد رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کوشش یہ کریں کہ کسی کو آپ کی طرف سے دھکا نہ لگے، کسی کو آپ کوہنی نہ ماریں. ذریح تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دے کر جانا نہ صرف یہ زیارت نہیں ہے، نہ صرف یہ باعث ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے. حرام یعنی کسی کو کوہنی مار کر مجمع کو چیرتے ہوئے دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھنا. بعض لوگ وہاں پر کشتی لڑنے لگتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکھاڑا ہے، یہ بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے. حضرت امام حسین ہو یا کوئی اور امام، ان کی ذریح کو پکڑنا فضیلت ہے لیکن دھکا دینا حرام ہے. حرام عمل کے ذریعے سے کبھی بھی ان ہستیوں کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ کسی بھی صورت میں کسی زائر کو آپ کی طرف سے دھکا نہ لگے، بلکہ آپ کسی بھی زائر کی مدد کر پائیں اس کی زیارت میں. اگر ایسا آپ کریں گے تو پھر آپ کا ہاتھ ذریح تک پہنچے یا نہ پہنچے، امام آپ کی زیارت کو قبول فرما رہے ہوں گے. اصل چیز یہ ہے. دوسری بات جو حرم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ضروری ہے، یہ جو زیر قبہ ہے، قبہ یعنی گنبد، گنبد کے نیچے جو ایریا ہے یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ بافضیلت مقام ہے، روئے زمین پر. اس لیے آپ مسافر ہونے کے باوجود اگر وہاں پر نماز پوری پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یہ اس زمین کی فضیلت ہے، کسی اور زمین میں یہ فضیلت نہیں ہے. البتہ نماز کے حوالے سے 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ نماز پوری پڑھ سکتے ہیں. کوفہ میں، مسجد کوفہ میں، اسی طرح سے قبے کے نیچے امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے، مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں. لیکن جو فضیلت امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے عبودیت اور بندگی میں ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کوئی ایسی دعا جس کے بارے میں آپ کو امید نہ ہو کہ یہ قبول ہو، وہ اگر آپ وہاں پر مانگیں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اس لیے کوشش کریں کہ اپنا وقت وہاں پر ضرور گزاریں، قبے کے نیچے، اور بیٹھ کر کوشش کریں کہ اپنے امام سے ہم کلام ہو.
گفتگو کریں، اپنے دل کا حال بیان کریں اور کوشش کریں آنسو کے ذریعے سے یہ کام کریں۔ اگر آپ آنسو کے ذریعے سے ان زیارت کے کلمات کو یا اپنے دل سے نکلی ہوئی آواز کو اپنے امام تک پہنچاتے ہیں تو اس کا جواب آپ کو ملتا ہے، چاہے آپ کے کان سن رہے ہوں یا نہ سن رہے ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سلام کرنا مستحب ہے، لیکن جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس نے ایک نیکی کمائی، اگر آپ نے اس کو جواب نہیں دیا تو آپ نے حرام کا ارتکاب کیا، اس لیے کہ جواب واجب ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب آپ معصوم کی بارگاہ میں جائیں گے اور سلام کریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے؟ یقینی طور پر جواب دیتے ہیں۔ صرف اس جواب کو سننے کے لیے ابراہیم مجاب جیسے کانوں کی ضرورت ہے، پاکیزہ ہستیوں کے کانوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے کان پاکیزہ نہیں ہیں، اس لیے ہم وہ جواب سن نہیں پاتے، لیکن جواب ضرور آتا ہے۔ چونکہ جواب آتا ہے اس لیے آپ نے وہاں پر بیٹھ کر اپنے امام سے، اپنے محبوب سے، اپنے دل کے چین سے گفتگو کرنی ہے اور اپنے دل کا حال ان کے سامنے رکھنا ہے۔ جب تک آپ اس شہر میں ہیں جہاں پر امام موجود ہے، کوشش کریں کہ 5 اوقات کی نمازیں آپ باجماعت حرم کے اندر پڑھیں، باجماعت پڑھیں اور حرم کے اندر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کا ٹائم کمرے میں نہ گزرے، زیادہ سے زیادہ حرم کے اندر گزرے۔ کوشش یہ کریں۔ بازاروں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، یہی بازار پاکستان میں بھی ہے۔ آپ یہاں پر بازار دیکھنے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں پر امام عزیز اور امام رؤوف کا، ان کی توجہ اور ان کی رحمتیں سمیٹنے، ان کا فیض سمیٹنے آئے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا ٹائم حرم کے اندر گزرے۔ اگر آپ نے ان نکات پر عمل کرنے کے لیے ابھی سے ایک ارادہ اپنا بنا لیا تو یقین جانیے آپ ان 10 دنوں میں بہت کچھ کر پائیں گے، بہت کچھ۔ اب اگلی بات جو انتہائی اہم ہے، میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو آپ کا سفر ہے 10 دنوں کا تقریباً، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ حضر میں ہوں، چاہے آپ ہوٹل میں ہوں، چاہے آپ کھانا کھا رہے ہوں، چاہے آپ دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوں، ادھر ادھر کی باتوں سے اجتناب کریں، دنیا کی باتوں سے اجتناب کریں، چونکہ دل کے غافل کرنے کے لیے یہی باتیں کافی ہوتی ہیں، دل کی سیاہی کے لیے یہی باتیں کافی ہوتی ہیں جو ہم بیٹھ کر ہوٹل میں، بازاروں میں، ادھر ادھر ریسٹورنٹ میں، مختلف اوقات میں دوستوں کے درمیان کرتے ہیں۔ یہ امام سے دوستی بڑھانے کی جگہ ہے، اپنے ہم سفروں سے نہیں، لہذا یہاں پر اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ اور اگلی بات وہ یہ ہے کہ اگر کر سکے تو بہت اچھا ہے کہ روز 500 بار، روز 1000 بار قل هو اللہ احد بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ روز اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم 100 بار تو پڑھیں، ایک تسبیح تو پڑھیں اور امام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ جب آپ حرم میں بیٹھے ہوں تو وہاں پر بھی جو صورتیں آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا آتی ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، جیسے سورہ مزمل ہے، جیسے سورہ رحمان ہے، یا دیگر وہ صورتیں جو آپ تلفظ کے حوالے سے بہتر طور پر بغیر غلطی کے پڑھ سکتے ہیں، وہ صورتیں پڑھیں، یعنی قرآن پڑھیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے بارگاہ ہے امامت میں ہدیہ کریں۔ یہ چیزیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہماری ہی ضرورت ہے۔ جس طرح سے ہم درود بھیجتے ہیں تو درود میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں نا، ہماری دعاؤں کے وہ محتاج نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کو بھیجتے ہیں تو ادھر سے کئی گنا ہو کر یہی چیزیں ہمارے حق میں پلٹتی ہیں۔ اس لیے آپ
کتنا فائدہ کر رہے ہیں جب ان کی بارگاہ میں کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں. اگر ان باتوں پر توجہ ہم نے دی تو یقیناً ہمارے یہ جو 10 دن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی بابرکت گزریں گے اور ہمیں روح کے اعتبار سے ایک پاکیزگی اور نورانیت نصیب ہوگی. جن جن دوستوں نے یہ باتیں سنی ہیں وہ سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد کے لیے. چونکہ عبودیت اور بندگی کے لیے توفیق چاہیے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, بڑا ہی قیمتی جملہ ہے. فرمایا من اسعد الی اللہ خالص عبادته انزل اللہ علیہ افضل مصلحته. جو شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی خالص ترین عبادتیں بیچتا ہے, اللہ اس کے حق میں اس کی بہترین مصلحتیں نازل کرتا ہے. اس کی جو بہترین ضرورتیں ہوتی ہیں اور اس کے مصلحت میں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اللہ نازل کرتا ہے اس شخص کے حق میں. تو اس لیے اس موقع سے یہ ہم فائدہ اٹھائیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں زیارت کا حق ادا کرنے کی اور اس زیارت کے ذریعے سے اپنی روحوں کو, اپنے وجود کو, اپنے ذہنوں کو, اپنے پوری ہستی کو نورانی اور طاہر و مطہر بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. 3 دفعہ اونچی آواز سے تمام شہداء کے ایصال ثواب کے لیے درود پڑھیے پر محمد و آل محمد.